السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ہم کیا ہے پچھلے لیکچر سے لا الہ الا اللہ کو سمجھ رہے تھے۔ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سارے کائنات کا مالک ہے اور ہمارے پاس جو بھی ہے امانت ہے۔ ہم آثار میں کیا سیکھ رہے تھے کہ اللہ مالک ہے اور ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، جو کچھ ہمارے پاس امانت ہے، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں، اب امانت ہے۔ اب ہمارے پاس جو امانت ہے کیا کیا ہے؟ ہر چیز جو بھی ہمارے پاس امانت ہے ہماری ملک نہیں ہے، اللہ کی ملک ہے۔ اب ہمارے پاس جو امانت ہے کیا ہے؟ ماں باپ امانت ہوتی، اولاد امانت ہے، جو نوکری ہم کرتے وہ بھی امانت ہے، یہ جسم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، بیوی بچے اولاد رشتے دار یہ بھی امانت ہے۔ اب یہ امانتوں کو ادا کرنا ہے۔ امانتوں کو کیا ادا کرنا ہے؟ مطلب ان کا حق پہنچانا ہے۔ ماں باپ کا ہے، بیوی بچوں کا، ان کا حق پہنچانا ہے۔ کیا حق پہنچانا ہے؟ ان کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پہنچانا ہے۔ ان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں جیسا کھانا ہے، پانی ہے، دوائیں ہے، جو بھی ضروریات کی کپڑوں کی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ضروریات کو پہنچانا ہے، وہ حق کو ادا کرنا، وہ امانت کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب امانت کو ادا کرنا کیا نہیں، وہ حق کو پہنچانا، امانت کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ بندہ حق جو ہے نا ان کا کیسا پہنچائے گا، یہ ضروریات کی چیزیں کب پہنچائے گا؟ جس بندے کے پاس یہ امانت کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے امانت ہے اللہ کی، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کلمے میں یہی سیکھ رہے ہیں پچھلے لیکچر سے کہ میں مالک نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ محتاج ہوں، میرے پاس جو بھی ہے امانت ہے اللہ کی۔ تو یہ جب احساس ہو جائے گا بندہ کیا ہے، یہ حق کو پہنچائے گا، جو اس کی جو ضرورت ہے امانتوں کی، جو اس کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے اس کو ذریعہ بنایا ہے وہ پہنچائے گا، وہ ضروریات کی چیزیں پہنچائے گا۔ ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، رشتے دار ہو، ان کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پہنچائے گا۔ کب پہنچائے گا؟ یہ امانت کا احساس ہوگا تو پہنچائے گا۔ اب یہ جسم ہے، یہ جسم کی بھی کچھ ضروریات ہے، اس کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس کو بھوکا نہیں چھوڑ سکتے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح اس کا ہم حق ادا کرتے ہیں، اس کو کھانا پینا برابر ادا کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کرے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو رشتے دار ہے، جو ماں باپ ہے، جو اولاد ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا۔ وہ کب ادا کرے گا بندہ؟ جب امانت کا احساس ہو جائے گا، ہمارے پاس جو بھی ہے دل میں تصدیق ہونا کہ میرے پاس جو بھی ہے یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کوئی مالک نہیں ہے۔ کلمے میں ایمان کیا لینا ہے؟ کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ کی یہ تصدیق کرنا ہے۔ تو اب یہ جو حق ہے یہ پہنچائے گا کیسا؟ جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پہنچائے گا کیسا؟ یہ بندہ جب نوکری کرے گا، تجارت کرے گا، یہ اس کو امانتوں کو صحیح ادا کر سکے گا، کیونکہ یہ حکمت کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا عالم، یہ عالم شہادت ہے، حکمت کا عالم ہے۔ یہاں حکمت کو اپنانا ہے، نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، مگر یہ نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، مگر ان کو معبود نہیں بنانا۔ یہ دل میں تصدیق نہیں ہونا ہے کہ ان سے ہماری ضرورتوں کو پوری ہوتی ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہ ذریعوں کو اپنانا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بنائی کہ جو بھی ضروریات ہوں گے، جو بھی جو ہے نا پوری ہوں گے، میں حکمت سے پوری کروں گا۔ عالم میں حکمت ہے، حکمت کا عالم ہے۔ شہادت کا عالم کیا ہے؟ حکمت کا عالم ہے۔ جو بھی ضرورت پوری ہوگی حکمت سے پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نوکری کیا جائے، کسب کو اختیار کیا ہے، جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، جو بھی سکلز ہے آپ کی، وہ سکلز کے ذریعے آپ جو ہے نا کمائے اور یہ جو امانت ہیں وہ ادا کریں۔ تو امانت ادا کب کرے گا بندہ؟ پہلے تو احساس ہونا کہ میرے پاس امانتیں ہیں۔ اب احساس جس کے پاس نہیں ہے، وہ احساس جس کے پاس نہیں ہے وہ گھر بیٹھ رہا ہے، گھر بیٹھ کے سمجھ رہا ہے کہ مجھے بیٹھے بیٹھے نوکری ہو جانا، مجھے بیٹھے بیٹھے میرے پاس بزنس آ جانا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بے ایمانی ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس نے یہ تصدیق نہیں کر لیا کہ اس کے پاس یہ جو بھی امانت ہے۔
امانت ہے جس کے بعد احساس ہو جاتا ہے میرے پاس جو ہے رشتے دار، یہ ماں باپ، یہ گھر والے، یہ اولاد، یہ میری بیوی، یہ میرے پاس امانت ہے، احساس جب ہو جائے گا تو امانت کو ادا کرے گا، وہ محنت کرے گا، وہ کوشش کرے گا، مگر یہ کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مگر دل میں کیا ہونا ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، نوکری سے ہم نہیں پلنے والے، اللہ پالا تو پلنے والے. تو یہ امانتوں کو ادا کیسا کرے گا بندہ؟ نوکری کے ذریعے، تجارت کے ذریعے. اب یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج تجارت کو اور کسب کو سمجھنے کی کوشش کرتے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو مسجد میں عبادت کرتا ہے صبح سے شام تک اور یہ کہتا ہے کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ مجھے مسجد میں پہنچا دے گا، آپ کیا خیال کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاہل ہے وہ شخص. مطلب وہ کون شخص جاہل ہے؟ آپ فرما رہے ہیں جو مسجد میں ہے، عبادت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں عبادت ہی کروں گا، محنت نہیں کروں گا، کوشش نہیں کروں گا اور مجھے میرا رب جو ہے نا، میرا اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رزق پہنچا دے گا. آپ فرمائیں جاہل ہے. اور یہ آج فی زمانہ کئی لوگ یہ ایسے ہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک کانسیپٹ بنا لیے کہ کیا ہے، ہم جو ہے نا تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور جو ہے نا ہم جو ہے نا محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، نوکری نہ کرے، فلاں جگہ سے آ جائے گا، فلاں جگہ سے آ. ایسے شخص کو کیا کریں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہ جاہل ہے وہ شخص. پھر آپ نے ایک حدیث کوٹ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کو میری کوشش میں رکھا ہے. کوشش جتنا کرے گا بندہ اس کو اتنا رزق پہنچے گا. کوشش میں رزق رکھا گیا ہے، بیٹھے جگہ نہیں ملنا ہے. کوشش کرنا ہے بندے کو، محنت کرنا ہے، جو اسباب ہے اس کو اختیار کرنا ہے، مگر وہ اسباب دل میں نہیں بٹھا لینا کہ اس سے ہماری ضرورتوں پوری. اللہ تعالیٰ ہی ضرورتوں کو پوری کرے گا، مگر اس کو اختیار کرنا ہے، اس کی جو ہے نا ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے اور امانت کو ادا کرنا. تو آپ فرمائیں جاہل ہے وہ شخص جو مسجد میں بیٹھتا ہے، یہ کہتا ہے میں عبادت کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچا دے گا مسجد میں. تو جاہل فرمان ہے. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کو میری کوشش میں رکھا ہے. تو کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. امانت کو ادا کرنا ہے مطلب کوشش کرنا ہے. کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو وہ نوکری کرے گا بندہ یا بزنس کرے گا، جو بھی تجارت کرے گا، پھر وہ امانتوں کو صحیح ادا کرے گا. تو امانت کا پہلے احساس ہونا. ہم کلمے میں کیا یہی سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے پاس جو بھی امانت ہے. اب جب دل میں یہ بات بیٹھے گی، دل میں تصدیق ہوگی کہ یہ میرے پاس جو بھی امانت ہے، بندہ آٹومیٹیکلی وہ امانت کو ادا کرے گا، خیانت نہیں کرے گا. کیونکہ جب اس کو پتا چل جائے گا یہ میرے پاس جو امانت ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو مالک کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا. مالک کی مرضی کیا ہے؟ یہ امانت کو ادا کرنا، یعنی جو حق ہے وہ پہنچانا ہے. جو حقوق ہے ماں باپ کے، رشتہ داروں کے اور پڑوسیوں کے، جو بھی حقوق ہے، جو بھی امانت اللہ دی، ان کے حق پہنچانا ہے، ان کی ضروریات کی چیزیں ان کو پہنچانا ہے. تو پہنچانے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ مولا کی مدد سے ہی نوکری اور کسب اختیار کرے. نوکری کرے گا، حکمت اپنائے گا اللہ تعالیٰ کی، مگر ایمان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے، مگر یہ حکمت کا عالم ہے، مجھے اختیار کرنا ہے. اور ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک عابد شخص سے ملاقات ہوئی. تو آپ نے پوچھا کہ وہ اس عابد شخص سے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس عابد شخص نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. اچھا، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر آپ کا معاش کیا ہے؟ یعنی آپ کا کھانے پینے کا گزارا کیسا ہوتا ہے، گھر والوں کا گزارا کیسا ہوتا ہے، اولاد کا گزارا کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، یعنی وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کما کر لاتا ہے، اور میں جو ہے نا اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں. تو اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بھائی تو تم سے بڑا عابد ہے، تم سے زیادہ عبادت گزار ہے. مطلب آپ یہاں پر نصیحت فرما رہے ہیں کہ جو شخص گھر بیٹھتا ہے، کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اور کیا ہے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ وہ عبادت گزارے. تم گھر بیٹھے تم عبادت کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو عابد ہو، مگر آپ فرما رہے وہ جو شخص ہے، آپ کا جو بڑا بھائی ہے، وہ آپ سے زیادہ عبادت گزارے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانتوں کو ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے، جو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہ حقوق ادا کر رہا ہے. تو آپ سے بھی زیادہ عبادت گزارے. کیوں؟ کیونکہ امانتوں کو ادا کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. تو یہی تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بندہ حکمت اپنائے، گھر نہ بیٹھے، کوشش کرے، محنت کرے، اور جو ہے نا ذریعوں کو تلاش کرے اور یہ امانتوں کو ادا کرے.
حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے. آپ نے فرمایا اب جو بندے محنت نہیں کرتے ہیں, اب کئی اکثر بندے دیکھا گیا ہے گھروں میں کیا ہے, گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں, بولتے ہیں کہ گھر بیٹھے میں تو کوشش مطلب میرے کو تو گھر بیٹھے بیٹھے آ جانا, میں کوشش مطلب وہ کوشش نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, گھر سے باہر نہیں نکلتے, بیٹھے بیٹھے میرے فون کال پہ کام ہو جانا. ایسے کئی بندے ہوتے ہیں گھروں میں. تو اب یہ حدیث میں کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حبیب ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے. ہاتھوں سے محنت کیا ہے, نوکری کیا نوکری میں کیا ہوتا ہے, بندہ ہاتھوں سے محنت کرتا ہے, دن رات جو ہے نا ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے, اللہ کی راہ میں جو ہے محنت کرتا ہے. اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ امانتوں کو ادا کرنا ہے. اور بزنسوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے بندہ محنت کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ وہ بندے کو پسند کر رہے ہیں, اس کو اپنا حبیب بنا رہے ہیں. کس کو, جو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. یہ تو حدیث ہے. اور جو بندہ ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. اور وہ بندے کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ وہ اس کا جو رزق ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کا رزق پاک اور حلال نہیں, بشرط ہے کہ اس کی نیت جو ہے دین کی خیر خواہی ہو. جو بندہ ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے ہی ہے. اور اس کا رزق کے بارے میں بتایا گیا, اس کے رزق کے بڑھ کر رزق اس کا جو کماتا ہے وہ شخص ہاتھوں سے محنت کر کے جو کماتا ہے اس سے بڑھ کر کسی اور کا رزق حلال ہے نہیں ہے, پاک نہیں ہے. اس کا رزق مطلب ہاتھوں سے محنت کرنے والے کا رزق بتایا گیا ہے کہ وہ اس کا رزق پاک ہے, حلال ہے, بشرط ہے مطلب کنڈیشن لگائے کہ اس کی جو نیت ہے وہ دین کی خیر خواہی ہو. محنت کر رہا ہے اور اس کا رزق حلال ہے, پاک ہے, مگر کنڈیشن کیا لگا ہے, اس کی نیت امپورٹنٹ ہے. نیت کیا ہے, دین کی خیر خواہی. اب دین کی خیر خواہی کیا ہے, دین کی خیر خواہی کیا ہے, امانت کا احساس ہونا دین کی خیر خواہی ہے. کہ یہ جو میرے پاس ہے, یہ ماں باپ, یہ بھائی, یہ رشتے دار, یہ اولاد, یہ میرے پاس امانت ہے. یہ امانت کا احساس کرنا اور یہ احساس کرنا کہ میں ان کا مالک نہیں ہوں, میں ان کا مالک نہیں ہوں, یہ جو بھی ہے میرے پاس امانت ہے, یہ امانت کا احساس کر کے اس کو ادا کرنا ہے, دین کی خیر خواہی ہے. تو یہ ہاتھوں سے محنت کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہے. ہاتھوں سے محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے. اور ہاتھوں سے محنت کرنے والے کا انعام اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا رزق حلال اور پاکیزہ ہے, بشرط ہے سب سے زیادہ حلال ہے, سب سے زیادہ پاکیزہ ہے, مگر کنڈیشن کیا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ دین کی خیر خواہی ہو. اب دین کی خیر خواہی ہونا, یہ نیت کیا ہونا کہ دین کے لیے ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہونا. اور حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کو 10 ذریعوں سے پہنچانا ہے. رزق کے جو حصے کرے اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں سے پہنچانا ہے. اور جو 10 حصوں میں سے 9 حصے ہے اس کو تجارت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے. مطلب 9 حصے 10 میں سے تجارت میں رکھے. اب جو نوکری کر رہا ہے وہ تو ایک حصے میں ملازمت کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, کسب اختیار کر رہا ہے, مگر جو تجارت ہے اللہ تعالیٰ نے 9 حصے تجارت میں رکھے. رزق کو پہنچانے کے جو حصے کی ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے 9 حصے. تو یہ کیا ہے, بندہ جب یہ تجارت کو یہ کب ادا کرے گا, یہ اچھی طرح کب ادا کرے گا, اور یہ جو امانتیں اپنے کب ادا کرے گا, اس کے دل میں احساس ہو لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو کہ میں مالک نہیں ہوں ان کا, میرے پاس جو بھی ہے امانت ہے. اب امانت ہے, اب امانت کا احساس ہو گیا, اب امانت ہو گیا تو اب امانت ادا کیسا کرے گا, اس کے پاس تو کچھ نہیں, امانت کیسا ادا کرے گا, امانت کیسا ادا کرے, امانت کو ادا کرنے کے لیے بھی محتاج ہے. امانت کو ادا کرنے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم فقیر ہے. فقیر کے پاس کیا ہوتا ہے, فقیر کیا ہے, محتاج ہوتا ہے, حاجت مند ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو امانتوں کو کرنے کے لیے بھی محتاج ہے. تو جب یہ دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ میرے پاس جو بھی امانت ہے یہ ملک اللہ کی ہے, بندہ امانتوں کو ادا کرے گا, جو حقوق ہے ادا کرے گا, جو ضروریات ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے ان کی ضروریات کو پہنچائے گا, جو کھانا ہوگا, پینا ہوگا, نوکری کرے گا, بزنس کرے گا, محنت کرے گا. مگر دل میں کیا ہوگا, جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے گی کہ یہ ملک میری نہیں, یہ امانت ہے, اور نیت اس کی یہ ہوگی کہ امانت ہے میرے پاس اور میرا مالک اللہ ہے, مالک نے مجھے امانت دی اور مالک کے منشا کے تحت اس کو استعمال کرے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ الصاف آیت نمبر 10 to 12.
اے ایمان والو کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں. اب اللہ تعالیٰ بھی ایک تجارت بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی ایک بزنس پرپوزل ہمیں قرآن میں بتایا. اب وہ بزنس پرپوزل کیا ہے؟ اے ایمان والو کیا میں تمہیں تجارت بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے. اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بزنس پرپوزل اگر تم قبول کر لو گے تو یہ آخرت کے تم دردناک عذاب سے بچ سکتے ہو. وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. سب سے پہلی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے کیا کہی؟ یہ تجارت اگر قبول کر لو گے تو تم آخرت کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. اب وہ بزنس پرپوزل وہ تجارت کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہم سے تجارت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تمہیں تجارت بتاؤں, اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو یہ تجارت کو قبول کرو. اب تجارت کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. سب سے پہلی تجارت کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ کیا بتائے؟ یہ ایمان لاؤ. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں کیا کریں کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی مالک نہیں ہے, کوئی مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, الا اللہ, اللہ ہی حاجت روا ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مالک نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو بھی کیا ہے امانت ہے, مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارے پاس کیا امانت ہے. ہم اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ حاجت روا ہے بول کے ایمان لانا, اللہ مالک ہے بول کے ایمان لانا, اللہ جو ہے نا بے نیاز ہے ایمان لانا, اللہ غنی ہے یہ ایمان لانا. اور ہم کیا ہے؟ ہم محتاج ہے, ہم فقیر ہے, ہم حاجت مند ہے, ہمارے پاس جو بھی ہمارا یہ ایمان لانا, ہم لا الہ الا اللہ میں یہ سیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو بندہ یہ تجارت میں یہ کنڈیشن فلفل کرے گا, یہ کنڈیشن جب فلفل کرے گا, آپ یہ تجارت کو قبول کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو باقی تمام جو بھی تجارت ہے اللہ کے منشا کے تحت استعمال کر. پہلے ایمان ضروری ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ایمان رکھے, اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانا مطلب اللہ الہ ایمان لانا کہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ حاجت روا ایمان لانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ایمان لانا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان لانا. تو لا الہ الا اللہ پہ ایمان لانا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان. تو ہم پچھلے لیکچر سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے, ہم محتاج ہیں, اللہ غنی ہے, ہم فقیر ہیں, اللہ بے نیاز ہے, ہم محتاج ہیں, اور اللہ مالک ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے, ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں, جو بھی ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ امانت. تو پہلے یہ ایمان لاؤ پر اللہ تعالیٰ, تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. پھر اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان سے جہاد کرو. پہلے ایمان کی بات کرے اللہ تعالیٰ, پھر کیا کرے؟ عمل کی بات کرے, اپنے مال سے اور جان سے جہاد کرو. یعنی مال کو میری راہ میں لگاؤ اور جان کو میری راہ میں لگاؤ. مال سے میرے قریب ہونے کے لیے کوشش کرو, جہاد کرو مطلب کوشش کرو تم اللہ کی راہ میں, مال سے کوشش کرو, جان سے کوشش کرو مطلب یہ وقت کو, اپنے جو امانتیں میں نے دی ہے اس کو میری راہ میں لگاؤ. یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں جو تجارت دیا اگر یہ تم قبول کر لو, یعنی ایمان لا لو, پھر اپنی جان کو مال کو میری راہ میں لگا دو, یہ بہت ہی بہتر ہے. تم اگر کچھ سمجھ رکھتے نا یہ سب سے بہتر ہے, یہ بہترین تجارت بولے اللہ تعالیٰ, سب سے بہترین تجارت بتانے کی یہ تمہارے لیے بہتر ہے کچھ سمجھ رکھتے ہو تو. اور جب ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی بتا رہے ہیں, اگر ایسا کر لو گے تو تمہارے گناہ بخش دے گا. تو کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں؟ ایمان لا کے عمل کرنے والے کے گناہ بخشے جا رہے ہیں. خالی اعمال جو کرتا ہے اس کے گناہ نہیں بخشے جاتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ہائیسٹ پریورٹی ہے, جو مقدم ہے وہ ایمان. تو ہم ایمان سیکھ رہے ہیں, ایمان سیکھنا پڑتا ہے. ایمان سیکھے بغیر ہمارا عمل بھی قبول نہیں ہے, ایمان کے ساتھ عمل قبول کرتے اللہ تعالیٰ. اور ایمان کے ساتھ عمل ہے ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں, ایسے ایسے جنت کے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے. اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا, ہمیشہ رہنے والے باغوں میں رہو گے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے یہ بڑی کامیابی ہے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو کامیابی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تجارت بتائی ہے, بزنس پرپوزل دیا, اس کو قبول کرنا. کیا ہے تجارت؟ وہ کہ پہلے ایمان لانا. تو ہمیں پچھلے لیکچر سے ہم یہی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایمان لانا ہے. ہم کلمے کو زبان سے پڑھ لیے مگر اس کو دل میں اتارنا ہے. اب دل میں اتاریں گے تو ہمارا جو نا اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے, اور یہ ہم امانت کو ادا کرنے والے بنیں گے, امانتوں میں خیانت کرنے سے بچیں گے. جو حقوق ماں باپ کے, رشتے داروں کی, اولاد کے حقوق بھی ادا کریں. کب کرے گا بندہ؟ اپنی سمجھا تو خیانت کرے گا, مولا کی سمجھا میں ملک ہوں سمجھے گا تو یہ امانت ادا کرے گا. میں مالک ہوں بلکہ بیٹھ گیا, اپنی مرضی چلا رہا ہے کہ میں ان کا مالک ہوں, اس کا مالک ہوں, میرے پاس یہ ہے, یہ اپنا سمجھا کچھ, تو یہ کیا خیانت کرے گا. اور جب خیانت کرے گا تو حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. کلمہ سیکھے گا بندہ, دل میں تصدیق کرے گا لا الہ الا اللہ کی, تو یہ بندہ حقوق بھی ادا کرے گا
اور امانتیں جو ہے نا صحیح ادا کرے گا اور اللہ کی مرضی کی طرح استعمال کرے گا. تو لا الہ الا اللہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. یہ سیکھنے سے بندہ جو ہے نا امانت بھی ادا کرے گا, حقوق بھی ادا کرے گا, اور جو ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ بھی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں, ایسے بندے کو جو ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے, مال کو خرچ کرتا ہے, میں تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. ایمان ہے میں اللہ تعالیٰ کے پاس, کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو کیا ہوگا, شرک ہوگا, کفر ہوگا, نفاق ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے, زمین سے لے کے آسمان, زمین بھر آسمان بھر تمام گناہوں کو, ساتوں آسمان بھر بھی ہمارے پاس گناہ معاف کر دیتے. مگر ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے, وہ ہے شرک. شرک معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ایمان ہوگا, ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ایمان ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس, ایمان مقدم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اب یہ ایمان کی تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام لے کے آئے, تمام اولیاء کرام بھی آج بھی یہ تعلیم در ایمان. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ایمان سیکھ رہے ہیں, ابھی سیکھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, دل میں تصدیق کرنا ہے. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حلال رزق کا طلبگار ہوتا ہے, مطلب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں حلال رزق تلاش کروں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کی محتاجی سے بچوں. ایک تو حلال رزق کا طلبگار ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے, حلال رزق کیوں تلاش کر رہا ہے, وہ لوگوں کی محتاجی سے بچے. اور کیا ہے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا حق ادا کر سکے اور پڑوسیوں کا حق ادا کر سکے. تو ایسا بندہ, اس کے بارے میں آیا ہے حدیث میں, جو اپنا جو ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حلال رزق کا طالب ہے. کیوں, وہ لوگوں کی محتاجی سے بچنا چاہتا ہے, اور وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا چاہتا ہے. تو ایسے بندے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب قیامت کے دن ایسے شخص کو اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا, اور نور کی طرح روشن ہوگا اس کا چہرہ. کون ہے یہ بندہ؟ یہ بندہ لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے یہ اپنا جو ہے نا حلال رزق کا طلبگار ہے. آج فی زمانہ دیکھیں, اب ہم کیا ہے, جس طرح رزق آ جائے, حلال ہو حرام ہو کچھ بھی ہمیں سمجھ نہیں, جس طرح پیسہ آ جائے, مال آ جائے, تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, حلال ہو یا حرام. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ حلال رزق کا طلبگار ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسا پسند ہے, دیکھیے, حلال رزق کا طالب ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے حلال رزق دے, حرام سے بچ جائے, اور اس کی نیت کیا ہے, لوگوں کی محتاجی سے بچے. یہاں پر امپورٹنٹ چیز کیا ہے, لوگوں کی محتاجی سے بچنے کے لیے, یعنی لوگوں کی محتاجی سے مطلب وہ چاہتا ہے کہ میں مخلوق کا فقیر نہ بنوں. ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں, میں محتاج ہوں, کس کا محتاج ہوں, اللہ کا. میری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ. میں فقیر ہوں, کس کا, اللہ تعالیٰ کا. اب جو امانتوں کو ادا صحیح کرے گا, امانتوں کا احساس کرے گا, یہ دل میں تصدیق کر لے گا کہ میرا مالک اللہ ہے, اور میرے پاس جو امانتیں اللہ تعالیٰ کی ہے, تو وہ امانتوں کو مالک کے منشا کے تحت استعمال کرے گا, اور وہ اللہ کا ہی محتاج بنے گا, مخلوق کا محتاج نہیں بنے گا. اب جو مخلوق کا محتاج ہے وہ مخلوق کے پیچھے پیچھے جائے گا, مخلوق کا فقیر بنے گا, مخلوق کے جو نا مخلوق کے وہ دل میں یہ ہوگا کہ مخلوق کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں. اب یہاں پر جو حلال رزق کا طلبگار ہے, جو چاہتا ہے حلال رزق کا, اور اس کی نیت یہ ہے, حدیث میں کیا بتائی گئی کہ لوگوں کی محتاجی سے بچے, اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں رشتہ داروں کا حق ادا کر سکوں. اس کی نیت یہ ہے کہ میں پڑوسیوں کا حق ادا کر سکوں. تو ایسے بندے کو قیامت کے دن کیسا اس کا جو چہرہ چمکتا ہوا رہے گا, 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا رہے گا, اور اس کا نور کی طرح روشن ہو جائے گا. عمل کیا ہے اس کا عمل ایمان ہے. اس کا عمل کیا ہے, لوگوں کی محتاجی سے بچنا. وہ مالک کا محتاج بننا چاہتا ہے, اور حلال رزق پسند کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے, یہ دین ہے. اب جو بندہ امانت کا احساس کر لے گا, اور امانت کو مالک کے منشا کے تحت استعمال کرے گا, امانت کو مالک کے منشا کے تحت ادا کرے گا, تو یہ دین ہوگا, مکمل دین ہوگا. اگر بندہ نوکری کر رہا ہے, اپنی مرضی سے کر رہا ہے نوکری, میں جو چاہے کر لیتا ہوں, بٹے بازی کرتا ہوں, اس میں چوری کرتا ہوں, جیسا چاہے کرتا ہوں, یہ کیا ہے, دنیا میں کوئی عمل یا تو دین ہوگا یا تو دینا ہوگا. جب کلمہ سمجھ میں آ جائے گا, امانت کا احساس ہو جائے گا کہ میرے پاس جو بھی امانت ہے یہ اللہ کی ملک ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے, یہ احساس کے ساتھ بندہ جب امانتوں کو ادا کرے گا, اور یہ دل میں ہوگا کہ میں مالک نہیں ہوں, میں محتاج ہوں, فقیر ہوں, میں جو ہے نا حاجت مند ہوں, یہ امانتوں کو ادا کرنے کے لیے بھی میں حاجت مند ہوں, میں ضرورت مند ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میں ادا نہیں کر سکتا. تو بندہ یہ عمل کو دین بنائے گا, نوکری میں چوری نہیں کرے گا, ایمانداری سے کرے گا, امانت میں خیانت نہیں کرے گا, وہ بھی ایمانداری سے کرے گا. اور ایماندار تاجر کے بارے میں حدیث شریف میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار تاجر جو ہوگا صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایماندار تاجر یعنی جو اپنی امانتوں کو ادا کرتا ہے,
ایماندار تاجر کون ہے؟ جو اپنی تجارت کرتا ہے اللہ کی مرضی کے تحت کرتا ہے، چوری نہیں کرتا، ایماندار تاجر. اور اس کا مقام کیا ہے؟ وہ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ میں فلاں سے پوچھ لوں کچھ ضرورت، فلاں سے پوچھ لوں، فلاں سے پوچھ لوں، تو حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک بار سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 افلاس کے دروازے کھول دیتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ وہ جب مخلوق کا محتاج بن جاتا ہے، اب وہ جو سمجھتا ہے کہ میری ضرورت تو مخلوق سے ہونی ہے، فلاں سے ہونی ہے، فلاں سے ہونی ہے، اب یہ ضرورتیں سمجھ کے اس کے پاس جا رہا ہے، سوال کر رہا ہے. سوال کرنا مطلب اس کے ساتھ، اس کے پاس جا رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اپنی جو ہے نا ضرورت پیش کر رہا ہے اس کے سامنے. اب ہمیں کیا کلمے میں کیا بتایا گیا ہے کہ کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ مالک ہے. تو ہمیں اپنی جو ضرورت ہے، اپنی حاجت ہے، مالک سے پوچھنا ہے، مالک کے سامنے گر گرانا ہے، مالک کے سامنے عزت و انکساری کرنا ہے. اب یہاں پر جو سوال، ایک بار سوال کی بات کی گئی، ایک بار جو سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 افلاس کے دروازے کھول دیتے ہیں ایک بار سوال کرنے. تو جب ہم مخلوق کے محتاج بنیں گے، مخلوق کے فقیر بنیں گے، تو ہمارے لیے بھی افلاس کے دروازے کھلیں گے. اب یہاں پر جو ہم سوال کر رہے ہیں لوگوں سے، ہمارے دل میں کیا آ گیا؟ ہمارے دل میں یہ بات بڑھ رہی، یہ بات دل سے نکالنا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہماری ضرورتیں نوکری سے پوری ہوتی، سمجھ رہے ہیں نوکری کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، بہترین سے بہترین بزنس سیٹ اپ کرنا ہے، اور اچھی سے اچھی کمپنی میں نوکری کرنا ہے، مگر دل میں یہ ہونا ہے کہ ضرورتیں ہماری اللہ تعالیٰ پوری کر. نوکری سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، بزنس ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا امانت دی ہے، اور امانت کو ادا کرنا ہے، اور نوکری چھوڑ دینا بھی نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے مالک کے منشا کے تحت. تو اب امانت کا احساس لانا ہے. امانت کا احساس کب آئے گا؟ جب ہم یہ مان لیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے امانت ہے، ہم جان لیں گے یہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم دیکھ لیں گے یہ امانت ہے، کلمے کے تحت جو ہے نا اسلام، ایمان، احسان، یہ امانت ہے ہمارے پاس، ماننا، جاننا، دیکھنا. تو ہم یہ جب کر لیں گے تو ہمیں احساس ہوگا، اور اللہ کی مرضی کی طرح ہم اس امانت کو ادا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی ایک تمنا تھی. آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ تمنا تھی کہ میں جو ہے نا حلال رزق کی تلاش میں کروں. آپ تمنا کرتے تھے مجھے موت اس طرح ہے، میں جو ہے نا حلال رزق کی تلاش میں نکلوں اور ایسے وقت مجھے موت آ جائے. آپ یہ تمنا کرتے تھے. مطلب کیا ہے؟ تمام اللہ والے جو نیک بندے اللہ کے ہیں، وہ محنت کو پسند کرتے تھے، کوشش کو پسند کرتے تھے. آپ فی زمانہ کیا کانسیپٹ ہو گیا کہ گھر میں کوئی کما رہا ہے تو اب ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ہماری کوشش ہم کیا بنا لیے کہ بیٹھے بیٹھے مجھے ہر چیز مل جانا. ہم گھر کے باہر نہیں نکلتے، ہم اب جو ہے نا آن لائن نہیں ڈھونڈتے، ہم جو ہے نا لوگوں کو اپروچ نہیں کرتے. مخلوق کے پاس جانا ہے، مخلوق سے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا لوگوں سے نسبت برقرار رکھنا ہے، مگر ہماری دل میں یہ تصدیق ہو کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ حکمت کو اختیار کرنا ہے. ضرورتیں مخلوق پوری نہیں کرے گی، ضرورتیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کرے گا. پر ہم کیا کریں؟ ہم بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز بیٹھے بیٹھے آ جانا، بیٹھے بیٹھے نوکری ہو جانا، فون کال پہ ہر کام ہو جانا، فون پہ انٹرویو ہو جانا، گھر بیٹھے بیٹھے نوکری مل جانا، اچھی تنخواہ ہونا. یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اپنے ذہنوں سے بنا لیے. مگر یہاں پر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو جو عبادت گزار ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بڑا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے، کسب کو، تجارت کو اختیار کر رہا ہے، اور کما کر اپنی امانتوں کو ادا کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میں حلال رزق کی تلاش میں نکلوں، اور مجھے جانا، ایسی تمنا ہے میری کہ ایسے میری موت آ جائے. یہ تمنا آپ کر. اور حدیث شریف میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں. لقمان رضی اللہ عنہ، اللہ والے سورہ لقمان جس کے بارے میں آیا، آپ جو ہے نا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے نصیحت کرنے کے کسب اور جو ہے نا تجارت کو کبھی نہیں چھوڑنا. آپ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ والے، مگر نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ محنت کو نہیں چھوڑنا، تجارت کو نہیں چھوڑنا. اب فی زمانہ کیا ہے؟ نہیں محنت نہیں کرو، چھوڑ دو، کام وغیرہ چھوڑ دو، بس لگ جاؤ یہ عبادت میں لگ جاؤ، اس میں لگ جاؤ. یہ بندے کی مسکانسیپشن یہ نا ہمارے لوگوں میں آ گیا ہے. یہ ہمیں کسب کو اختیار کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، مگر دل میں کیا تصدیق ہونا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اور آپ فرماتے ہیں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کہ بیٹے کسب کو اور تجارت کو کبھی نہیں چھوڑنا. آپ فرماتے ہیں جو لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی دین کی تنگی ہو جاتی، اس کے دین میں تنگی ہو جاتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں اس کی عقل ضعیف ہو جاتی ہے، یعنی اس کی عقل ویک ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں.
اب ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم محتاج کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. ہماری ضرورتوں کی کون پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. ہمارا حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم حاجت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں. اب یہ ہم تصدیق کرنا ہے. اب تو حضرت لقمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے وہ اس کی عقل ضعیف ہو جاتی ہے، وہ جو ہے نا لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو آج فی زمانہ دیکھیے لوگ ہمیں اگر حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے نا سمجھ رہے ہیں لوگ حقارت کی نظر سے، اور ہمارے دین کی تنگی ہو رہی ہے، ہماری عقل ضعیف ہو رہی ہے، تو یہ بات کی دلیل ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کا محتاج بننے والا. ہم محتاج کس کے بننا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بننا ہے. ہماری ضرورتیں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رازق اللہ تعالیٰ ہے. تو مالک کے منشا کے تحت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں ایمان کیا لینا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. اللہ کے محتاج بنیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت سے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق کے راستے کھول دیں گے. ہم مخلوق کے اگر محتاج بنیں گے تو مخلوق کے محتاج بنیں گے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے حوالے کر دیں گے اور ہم مخلوق میں ذلیل ہو جائیں گے. قرآن سے آگے بات پڑھاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 254-255. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی. یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں ہم نے جو مال تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جس دن نہ خرید ہوگی، نہ خرید فروخت ہوگی، نہ کسی کی دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش چل سکے گی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہمیں کلمے میں کیا لے رہے ہیں؟ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی غنی. یہ ایمان ہمیں لانا ہے. اور وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے کون ہے؟ میں اجازت دیا تو کر سکیں گے سفارش، بغیر میری اجازت کی کوئی نہیں کر سکتا سفارش. جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے وہ سب جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. جتنا علم وہ خود چاہے اتنا دے دیتا ہے، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. یہاں پر کرسی سے مراد کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کرسی سے مراد جو اعتبارات الہی، 4 اعتبار ہے، ذات، صفات، افعال، آثار. یہ 4 اعتبار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کی جو کرسی ہے، ہم کرسی یہ سمجھتے ہیں 4 پیروں والی، 4 اس کے معنی ہے 4 اعتبار، ذات، صفات، افعال، آثار سے. یہ جو کرسی ہے یہ 4 اعتبارات الہی کی، ہم اس میں سے چوتھا اعتبار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے کہ اللہ مالک ہے. ہمارا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت. ہم محتاج، یہ ہم سیکھ رہے ہیں کلمے میں. تو اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے، یعنی یہ جو 4 اعتبار ہے آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے، اور ان دونوں کی حفاظت اس سے کچھ بھی دشوار نہیں. اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا. آپ فرما رہے ہیں میں بلند ہوں، مجھے کچھ بھی دشوار نہیں ہے اس کی حفاظت، اور میں مرتبہ والا ہوں، عظمت والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 24. اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے کے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں گنا رہے ہیں جس میں کیا ہے؟ ماں باپ ہے، بیٹے ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، خاندان کے آدمی ہے، مال ہے، اور تجارت کا خوف، تجارت میں نقصان کا خوف کہ میں فلاں کام کر لوں گا تو میری تجارت میں نقصان ہوگا، میں جو نا نماز کو جلدی چلے گا تو نقصان ہوگا، گراہک چلے جائے گا، گراہک اگلے دن نہیں آئے گا، کسٹمر ریگولر ہے. اب یہ جو خوف ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ماں باپ، بھائی بہن، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے. اب ہم دیکھیں یہ اگر چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہے، ہم محبت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے گا. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنا حکم بھیج سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور مطلب یہ جو لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، یعنی تجارت کر رہے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اور کیا ہے یہ ماں باپ، بھائی
باپ بیٹے بھائی بیویاں خاندان والے یہ مال یہ جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ چیزیں اگر تمہیں غافل کر دے اللہ اور اس کے رسول سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ حکم بھیجے گا اپنا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں. تو فرما بردار کون ہے کہ تجارت کرنا ہے نوکری کرنا ہے مگر یہ اللہ کی مرضی کے تحت منشا کے تحت کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں کچھ بھی چیز ہو یہ چیزیں اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے تحت کرنا ہے. یہ چیزیں اللہ کی یاد سے ہمیں غافل نہیں کرنا ہم غفلت میں نہیں پڑنا. اب غفلت کیا ہوتی ہے غفلت یہ ہے کہ ہم اپنی سمجھیں گے تو غفلت ہوگی. ابھی نوکری کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اذان ہو رہی جمعے کی اذان ہو رہی جمعے کی اذان ہوئی تو حکم ہوا کہ حکم ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ. ہم کیا کر رہے ہیں ہاں اذان ہوتی رہتی میرا کسٹمر چل جاتا. تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند. اللہ تعالیٰ فرمانے میں نافرمانوں کو ہدایت نہیں ہے تو فرمانے اللہ تعالیٰ. تجارت کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ جو نا تجارت کیا ہے بزنس کے ڈرتے ہیں لوگ کیا ہے اگر میں فلاں کام کر لوں گا تو میرا کیا ہے نا نقصان ہو جائے گا فلاں کام کر لوں گا تو میرا جو نا کہ جو پروفٹ کم ہو جائے گا. میں جو نا نماز کے لیے نکل گیا جو نا ذکر کے لیے نکل گیا ذکر کی محفل کے لیے نکل گیا تھوڑی دیر کچھ دیر اور کر لیتا ہوں تاکہ پیسے آ جائے. تو یہ کیا ہے یہ غفلت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمانے جو نافرمان ہیں میں ان کو ہدایت نہیں دیتا ہوں فرمانا اللہ تعالیٰ. سورہ نور آیت نمبر 37-38 جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں اور جو ہے نا خرید و فروخت بھی کرتے ہیں مگر یہ کرتے ہیں مگر وہ غفلت میں نہیں رہتے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے نماز بھی ادا کرتے زکوٰۃ بھی دیتے مگر وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے اللہ کی طرف وہ متوجہ رہتے. تو جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت وہ اس سے ڈرتے ہیں جس میں دہشت کے مارے وہ اس سے ڈرتے ہیں جس میں دہشت کے مارے دل اور آنکھ الٹ جائے گی تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے. اب یہ کون لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے جہاں پر آنکھ الٹ دی جائے گی دل الٹ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمانے ایسے لوگوں کو کہ ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے تحت جو ہے نا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہمیشہ نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں مگر یہ جو نوکری کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں مگر یہ جو چیزیں کرتے ہیں یہ اللہ کی یاد سے یہ غافل نہیں ہوتے غفلت میں رہتے ہمیں اللہ کی یاد بھی ہوتی رہتی ہے اور یہ کام بھی کر رہے ہوتے. سورہ فاطر آیت نمبر 29-30 بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری خرچ کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کریں جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں اور جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے کیسا چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور ایسی تجارت کے فائدے کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. اب امید کیا ہے کہ ایسی تجارت کی امید ہے کہ کبھی برباد نہ ہوگی تاکہ اللہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے. بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے. اور اے پیغمبر یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے برحق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے. بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے علم دین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مال دیا جس کو بھی جو بھی دیا ہے ہر چیز دیا ہے اور وہ خرچ کرتے خرچ کیا ہے پوشیدہ بھی کرتے ظاہری کرتے اور اللہ سے امید رکھتے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو ان کی جو اجرتیں ہیں پوری دوں گا اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے میں بڑا بخشنے والا ہوں اور قدردان. تو آج ہم نے کیا سمجھا آج ہم یہ سمجھے کہ جو ہمارے پاس جو بھی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. امانت کا احساس ہوگا تو ہم حق ادا کر سکیں گے. امانت کا احساس ہوگا تو جو بھی ضروریات ہے ہم یہ ضروریات کی چیزیں ہوئی وہ بھی ہم پہنچا سکیں گے. کب ہوگا یہ ضروریات کی چیزیں کب پہنچائے گا بندہ
اپنی نہیں سمجھا، یہ مالک کی سمجھا، اللہ کی یہ سمجھا، تو یہ بندہ امانتوں کو ادا کرے گا۔ اگر بندہ اپنی سمجھا کہ یہ جو میری ملک ہے، یہ جسم میری ملک ہے، تو یہ اپنی مرضی سے استعمال کرے گا۔ یہ اپنی مرضی سے کیا استعمال کرے گا؟ اس کو جو ہے نا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ یا تو دین ہوگا یا تو دنیا ہوگا۔ اگر امانت کو اپنی سمجھا اور اپنی مرضی سے استعمال کرے گا تو یہ دنیا ہوگی۔ اگر امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے گا، اپنی نہیں سمجھے گا، اپنے پاس کیا ہے امانت سمجھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، میرے پاس جو بھی ہے امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے، کلمے کی تصدیق کر لے گا تو وہ دین ہوگا۔ چاہے وہ نوکری کرے گا، دین ہوگا، گھر میں امانتوں کو ادا کرے گا، دین ہوگا، نوکری کرے گا، بزنس کرے گا، اس کو دین ہوگا۔ تو ایک عمل دین بھی ہو سکتا ہے، دنیا بھی ہو سکتا ہے۔ دین کب ہوگا؟ امانت سمجھے گا تو دین ہوگا۔ اور دنیا کب ہوگی؟ یہ امانت کو اپنی سمجھے گا اور اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھے گا، اپنی مرضی کے تحت استعمال کرے گا، تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اور امانت میں خیانت اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ تو ہمیں کیا ہے، لا الہ الا اللہ جب سیکھیں گے، ہم لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو یہ ہمیں امانت کا بھی احساس ہوگا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ ماں باپ اللہ کی امانت ہے، یہ بھائی، یہ بہن، رشتے دار، یہ نوکری کی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب یہ امانت کا احساس ہمیں تصدیق کرنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیے تو ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، سمجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صحابہ کو یہ امانت یہ سکھایا کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ اللہ کے تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال یہ ٹریننگ دی، ہم 13 سیکنڈ یہ کلمے کو پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، سمجھ۔ یہ ہمیں کلمے کو سیکھنا ہے، سمجھنا۔ پچھلے لیکچر سے خالی ایک ہی چیز کو، ایک ہی کلمے کو ڈیفرنٹ طریقے سے اولیاء اللہ کے فیضان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے فیضان سے، ولایت کے فیضان سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ اور یہ اعتبارات اللہ میں چوتھا اعتبار ہے، ابھی ذات، صفات، افعال، آثار ہے۔ اب آثار میں بھی ہم مختصر دیکھ رہے ہیں، ابھی اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دل میں تصدیق کرنا ہے، پھر پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ ابھی دل میں آنا ہے، کیا آنا ہے کہ میرے پاس جو بھی امانت ہے، مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میں کیا ہوں؟ حاجت مند ہوں۔ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میں کیا ہوں؟ مرزوق ہوں۔ میری جو بھی ضرورت ہے کون پوری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی باتوں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سے زیادہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس حاضری کو مولا قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔